قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے مل کر درود و سلام پڑھ لیجیے۔ السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا غوث آدم بمن بے سر و ساما مدد دے، قبلہ دین مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے۔ یا سخی سرور ایک نظر کرم ہم پر، خالی کبھی نہ لوٹا آیا جو تیرے در پر۔ صفحے توڑنے آ گیا کہ آپ یہ ہو جاؤ انشاءاللہ۔ کیسے بیٹھا چلو بیٹا آپ ادھر آ جاؤ۔ عبداللہ سیدھا بعد حمد و صلات حاضرین محترم اور سامعین کرام اور مدنی منوں، آج کی اس بابرکت محفل ذکر و درود میں کہ جو بزم قادریہ اویسیہ رضویہ کے ذریعے تمام ہر جمعہ کو نماز مغرب کے بعد ان کا تدبیر ہوتی ہے، آج بھی اسی سلسلہ میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کی شان نزول اور اس کا کچھ خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ ارشاد میں تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ سبحان اللہ۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو جو کوئی دشمن ہو اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا تو اللہ عز و جل دشمن ہے کافروں کا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ان بابرکت آیات کریمہ کی شان نزول میں آتا ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار یہودیوں کا بہت بڑا عالم ابن سوریہ حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا یہ تو بتائیں کہ آپ پر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کیونکہ انبیاء کرام کی طرف وحی لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو سارے فرشتوں کے سردار بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ ابن سوریہ کہنے لگا یہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، یہ کئی مرتبہ ہمارے اوپر عذاب شدت اور خسف اتارتا رہا ہے اور کئی مرتبہ ہم سے یہ عداوت بھی کر چکا ہے، تو لہذا یہ آپ پر قرآن لے کر نازل ہوا۔ اگر میکائیل آتے ہیں نا تو ہم قرآن کو مان لیتے، اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر یہی آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان نادانوں کو بتایا کہ تم یہ تو دیکھو کہ جبرائیل علیہ السلام کا احسان مانو۔ کل تک تم موسیٰ علیہ السلام کی بارے میں عرض کرتے تھے موسیٰ رب سے کہو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی جامع کتاب عطا فرمائے کہ جس میں زندگی کے اصول معاملات ہوں اور جس کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکیں، ہمیں ایسی کتاب لا کر دو۔ تو جب
اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر طریش کا نزول ہو گیا تو پھر تم نے طریش کو بھی ماننے سے انکار کیا تھا، تم تو ایسے بدبخت ہو، اور پھر اب قرآن کا نزول ہوا تو اب بھی تم اس پر اعتراض کرتے ہو۔ اب تم جبرائیل علیہ السلام کا بہانہ لگاتے ہو کہ اگر قرآن میکائیل علیہ السلام لے کر آتے ہم اس کو مان لیتے، یہ تو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبرائیل تو وہ ہیں کہ جو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے رب کائنات کا کلام لے کر آتے ہیں، سبحان اللہ، کلام الہی لے کر آتے ہیں، اور وہی کلام کہ جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں رحمت بھی ہے، جس میں کرم بھی ہے، اور رب کائنات کا فضل بھی ہے، جو ہر لحاظ سے رب کائنات کے کرم اور فضل سے مزین ہے، وہ کلام تمہارے دل پر لے کر آتا ہے اور تم جبرائیل سے دشمنی کرتے ہو۔ اب تو یہ بانتا تھا کہ تم جبرائیل کا شکر ادا کرتے، ان کے احسان کو مانتے، مگر انہوں نے یہ گستاخی اور بیعت بھی کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے پھر فرما دیا، پھر یہ بات ہے تو من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، فرمایا پھر یہ بات ہے تو جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل میکائیل کا، تو سمجھ لے پھر اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ جل ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا کہ جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ عداوت رکھے، جو اللہ والوں کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، وہ اللہ کے پاک فرشتے ہوں یا اللہ کے پاک نبی ہوں یا پھر صالحین کرام ہوں یا اولیاء اللہ ہو جائے، جو اللہ کے نیک بندوں کا دشمن ہوتا ہے وہ کبھی رب کائنات، جو ان اللہ والوں کا دشمن ہوتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو سکتا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، رب کائنات ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو محبت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ان کی شان کیا ہے؟ اٹھائیے بخاری شریف کی حدیث سے پاک جس کا مفہوم ہے کہ غزوہ خیبر جو فتح ہونے کو نہیں آتا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں عرض کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میں فتح کا جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور کل وہ قلعہ خیبر کو فتح کرے گا، میرے آقا علیہ السلام نے بشارت دی، تو پھر حدیث پاک کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ کو علم عطا فرمایا، جھنڈا عطا فرمایا، فرمایا جاؤ علی جا کر قلعہ خیبر کو فتح فرماؤ، سبحان اللہ، مگر اس سے قبل یاد رکھو کہ ان کے سامنے پہلے اللہ کا دین پیش کرنا، حق کی بات پیش کرنا، کیونکہ اگر تمہاری نصیحت سے ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا، ہدایت پا گیا، تو یہ یاد رکھو یہ 100 اونٹوں کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں ادب کا ادب کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ یہود و نصارہ، یہ یہودی جو ہے، خصوصاً یہودی جو ہیں، یہ تو اللہ کے پاک نبیوں کے بے ادب تھے، اتنے بڑے گستاخ تھے کہ ان کے سامنے بے باک باتیں کرتے تھے، اعتراض کرنا، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، اور تو اور حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے والے، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے والے، جناب ارمیہ کو شہید کرنے والے، اور بے شمار اولیاء اللہ کو شہید کرنے والے یہ یہودی بدبخت ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پاک نبیوں کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا۔ اس لیے یہ تفسیر میں بھی حضور قبلہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ علیہ السلام کی عداوت کفر ہے اور غضب الہی کا سبب ہے۔ اللہ کے پاک نبیوں کی بے ادبی یہ کفر ہے۔ کوئی انسان لاکھ رب کائنات کی عبادت کرے، اپنے آپ کو مباحد بن کر دکھائے، وہ رب رب کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، حج بھی کرتا ہے، صوم و صلات پڑھتا رہے، مگر ہو وہ اللہ والوں کا بے ادب، اللہ کے نبیوں کا بے ادب ہو یا اللہ کے کسی بھی رسول کا بے ادب ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ در کی بارگاہ میں مقام نہیں پا سکتے، بلکہ وہ کفر کرتا ہے۔ ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بکت ہے، کوئی قدر ہے نہیں، کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت انہی کی ہے کہ جو میرے کریم آقا علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبیوں کی عزت کرتے ہیں، فرشتوں کی عزت کرتے ہیں، صالحین کرام کی عزت کرتے ہیں، تو رب کائنات کی بارگاہ میں بھی انہی لوگوں کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے۔ اور ہی بات یہ یہودیوں کی، تو یہ تو
بدبختی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، تو آخر میں وہ کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے فضل کیا، جن پر تو نے احسان کیا، جن پر تو راضی ہو گیا، جن پر تو نے انعامات کی بارش کی، جنہیں تو نے اپنا پیارا بنا لیا، اپنا مقرب بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا. مالک کائن ان پیاروں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ان کے راستے پر چلانے جو گمراہ ہوئے. تو غضب کن پر ہوا؟ یہودیوں پر. اور گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی ہوئے. تو یہودی غضب ناک ہوئے، وہ تباہ و برباد اسی وجہ سے ہوئی. داؤد علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ان یہودیوں پر یہ عذاب بھی آیا. ان کی شکلیں بھی ہے وہ بدل دی گئیں، سور و بندر جیسی کر دی گئیں، کہ جن کا ذکر یہ چھٹے پارے آخر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. چھٹے پارے کے آخر میں ان کا ذکر آتا ہے، لعن الذین کفروا، اللہ نے لعنت بھیجی کافر پر. تو وہاں پر کفر انکار کرنے والوں سے مراد وہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، باوجود اس کے اللہ کے پاک نبی نے روکا، اور پھر اللہ کے نبی کی بددعا سے ان کے چہرے جو ہے وہ بدل دیے گئے، سور اور بندر جیسے بنا دیے گئے، اور وہ 3 دن کے اندر ہلاک بھی ہوئے. وزیدہ محترم، اس لیے قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عدم میں سب کچھ ہے، احترام میں سب کچھ ہے. جو انسان بے ادب ہوتا ہے وہ کبھی منزل نہیں پاتا، اور خصوصی طور پر جو نبیوں کا بے ادب، جو انبیاء کرام کا بے ادب، اور پھر سارے نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا بے ادب ہو، آپ کا گستاخ ہو، تو اس انسان کو تو ہے وہ زمین بھی نہیں اس کو قبول کرتی، اس کو زمین بھی نہیں قبول کرتی. روایات میں آتا ہے کہ ایسا ایک بدبخت مر گیا کہ جس کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زمین قبول نہیں کرے گی. وہ حضور کا اتنا بڑا گستاخ تھا. یہی معاملہ ہوا، مرنے کے بعد کیا دیکھا؟ اس کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہے. حضور گزرے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور ہم اس کو دفن کرتے ہیں مگر یہ زمین اس کو باہر نکال کے پھینک دیتی ہے. جب سرکار نے غور کیا تو وہی شخص، وہی بے ادب تھا میرے حضور کا، کہ جس کے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا تھا کہ اس کو تو زمین بھی قبول نہیں کرے گی، زمین بھی نہیں ان کو قبول کرتی، زمین بھی ان کی دشمن ہوتی ہے، زمین بھی ان سے عداوت رکھتی ہے. کہ جو اللہ کے پاکوں کے بے ادب ہوتے ہیں، ارے جو اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ کو محبوب سے محبت کرتے ہیں، رب کائنات کے قرآن پاک نے بتا دیا، اور تفاسیر کتب میں ہے جس کا خلاصہ ہے جب اللہ کے محبوب نیک بندے دنیا سے جاتے ہیں، زمین ان کی جدائی میں روتی ہے، زمین ان کی جدائی میں روتی ہے، آسمان ان کی جدائی میں روتا ہے. کیوں؟ کہ جو اللہ کے محبوب کے پیارے ہوتے ہیں نا، تو زمین بھی ان سے محبت کرتی ہے، آسمان ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جانور ان سے محبت کرتے ہیں، دوسری مخلوقات ان کا ادب کرتی ہیں، احترام کرتی. کیوں؟ کہ جو میرے حضور کے در کا گدا ہوتا ہے وہ زمانے کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ زمانے پر حکومت کرتا ہے، دنیا پر اس کی حکومت ہوتی ہے. شیر کتنا بڑا درندہ ہے، لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں. صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق آتا ہے جس کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، راستہ بھول گئے اور ایک جنگل سے گزر ہوا تو آگے ایک شیر آ گیا. اور شیر، ظاہری بات ہے شیر جو ہے وہ تو انسان کا بھی دشمن ہے. قریب تھا کہ شیر آپ پر حملہ کرتا، آپ نے فرمایا حملہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں محمد عربی مکی مدنی قریشی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. بس اتنا کہنا تھا. شیر آپ کے قدموں پہ آ کر بیٹھ گیا، قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، حملہ نہیں کیا آپ کے اوپر، اس نے آواز نہیں لگائی، حملہ نہیں کیا، بلکہ آگے آ کر بیٹھ گیا، ادب کے ساتھ بیٹھ گیا. اور اس نے زبان ہاں سے عرض کیا ہوگا، ٹھیک ہے میں جنگلی درندہ ہوں، میرا کام چیرو پار کرنا ہے، میں کسی کو معاف نہیں کرتا، مگر اتنا بے ادب نہیں ہوں کہ آقا علیہ السلام کے غلاموں کے اوپر بھونکوں، ان کے اوپر حملہ کروں. میں تو حضور کے غلاموں کا بھی آگے غلام ہوں، میں تو ان کا گدا ہوں. چونکہ یہ جناب حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ راستہ بھولے ہوئے تھے، شیر ان کے آگے آگے چلنے لگا اور ان کو پھر منزل مقصود تک اس نے پہنچا دیا. سبحان اللہ. اس لیے عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ عزل کے نیک بندوں سے محبت کریں، انبیاء کرام سے محبت کریں، حضور کے صحابہ سے محبت کریں، آل رسول سے محبت کریں، اور کبھی ان کے متعلق اپنے دل میں ذرہ برابر بھی بے ادبی نہ آنے دیں. یہ ذرہ برابر بھی بے ادبی آئی نہیں تو آپ کا
آپ کے یہ عمل، آپ کی نیکیاں، آپ کے حج، آپ کے ہر نیکم سب کچھ برباد ہو جائیں گے. ذرا سی بے ادبی اتنی یہ بری چیز ہے. تو اس لیے بے ادبی کو اپنے دل میں نہ آنے دیں، بلکہ جب بھی کریں ان کا ادب کریں، احترام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب والوں میں رکھے ہوئے رب کائنات بے ادبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کیونکہ بچے بھی تشریف فرما ہے تو آپ کی کوشش کیا کریں میرے آقا علیہ السلام سے محبت کریں اور حضور علیہ السلام کے گھرانے سے محبت کریں، سرکار کے صحابہ سے محبت کریں. کیسے محبت کرنا ہے؟ اپنے والدین سے پہلے محبت کرنی ہے، والدین کا ادب کرنا ہے. والدین سے ادب کریں گے تو پھر والدین کی برکت سے آپ کو اللہ کے ولیوں کی محبت بھی نصیب ہوگی. اگر آپ گھر میں اپنے والدین کے بے ادب ہوں گے، والدین کا کہنا نہیں مانیں گے، امی کو تنگ کریں گے، ابو جی کو آپ تنگ کریں گے، ان کا دل توڑیں گے، تو پھر اللہ کے نیک بندوں کی محبت نصیب نہیں ہوگی. والدین کا پہلے ادب کریں، پھر ان کا ادب کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ولیوں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے گی، ان کی محبت عطا ہوگی، حضور کے صحابہ کی آل پاک کی محبت ہوگی، میرے حضور کی پاک محبت ملے گی. یہ تمام چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں، درجہ بدرجہ ہے، ایک طریقے کے ساتھ ہے. آپ جب چھت پر چلتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سیڑھی کے زیرے جاتے ہیں، چھلانگ لگا کر کون جاتے ہیں؟ تو یہ بھی سیڑھیاں ہیں. والدین کا ادب، پیر و مرشد کا ادب، حضور کی آل کا ادب، صحابہ کا ادب، میرے آقا علیہ السلام کا ادب. تو یہ اسی طریقے کے ساتھ جب ہم چلیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، اسکول میں بھی کامیابی ملے گی، گھر میں بھی کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہر میدان میں فتح عطا فرمائے گا. رب کائنات آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ.